फैसलाबाद के रोशन ज़मीरों, फरिश्ते नूर से बनाए गए तो मलाइका फरिश्ते नूरी और जिन्नात नारी नूरी बन गए, नारी बन गए। एक दिन अल्लाह की रहमत आई मौज में और कमाल मोहब्बत और कमाल वकार से अल्लाह ने फरमाया, ओ नूरियो, ओ नारियो, सुनो, अब मैं अल्लाह अपने खलीफा को पैदा करने वाला हूं। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न फिल जन्नति नहरन इस्मुहु रय्यान, अलैहि मदीनतुम मिन मरजान, लहू सबऊन अल्फ बाबम मिन ज़हबिन व फिद्दतिन लिहामिलिल क़ुरआन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़य्यिनू मनाज़िलकुम बिस्सलाति व तिलावतिल क़ुरआन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सियामु वल क़ुरआनु यशफ़अनि लिल अब्दि यौमल क़ियामह।
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی شیدا ان کے ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ جس دل میں ہو پرتوئے کرسی و عرش، اس دل کی بلندی صلی علی جس سینے میں قرآن اترا ہو، اس سینہ کی عظمت کیا کہنا۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، آسمان۔ فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر طور ہے، مکہ اور مدینہ ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمیں بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر سید لولاک آیا تھا، زمیں بولی اول اس نے قدم مجھ پر ٹکایا تھا۔ فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے، زمیں بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہو گیا، کشف الدجا بجمالہ، افعال ان کے سب ہی اعلیٰ، حسنت جمیع خصالہ، مومنو پڑھو درود ان پر، صلو علیہ وآلہ۔ چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے، صلو علیہ وآلہ۔ محبت سے درود شریف، محبت سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ مبلغ اسلام، مجاہد اسلام مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب
ذی وقار محترم جملہ علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طالب علموں، اہل محلہ، میری معززہ محترمہ پردہ دار اسلامی ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے علاقہ کی اس دینی درسگاہ کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے انعقاد پذیر ہوا ہے۔ میری اور آپ احباب کی حاضری اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا ربانی صاحب نے آج کی تاریخ مجھ سے لی نہیں ہے، بلکہ مجھے آج کی تاریخ دی ہے۔ ہمیں احباب فون کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ ہو جائے تو پھر ہم تاریخ نوٹ کرتے ہیں۔ مولانا نے اسرار اور محبت میں فرمایا کہ 7 ستمبر بروز جمعۃ المبارک، تو جو تاریخ انہوں نے دی ہے میں نے اس کی تعمیل کی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ ہمارے دینی روابط، یہ دوستیاں، یہ دینی ناطے اللہ قائم و دائم رکھیں۔ مجھے بہت سارے دوست مقامی احباب ملے، اگر نام لوں تو خاصی طویل فہرست بن جائے گی۔ محترم حاجی صاحب کے ہاں ابھی بیٹھے تھے تو کافی سارے جماعتی دوست، مقامی احباب ملے۔ دل سے دعائیں نکلی ہیں کہ اللہ اہل علاقہ کو اور مولانا کے معاونین کو، احباب کو دنیا آخرت میں بہت عزت نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس جملے سے کہ عزتوں کے خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے جتنی عزت سے نواز دے، اس کے فیصلے کو ٹالنے والا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ہر چیز پہ قادر میرا اللہ ہے۔ اس مختصر سے جملے کے بعد اگر آپ پورے تصور میں ہیں، میں آپ کو آج مقام انسانیت، دانشور چہرے دیکھ رہا ہوں، علماء، طلباء کا، ارباب علم و دانش کا اجتماع ہے۔ مقام انسانیت اور انسان کا قرآن سے تعلق، اس پر کچھ باتیں دینا چاہتا ہوں۔ آپ اولاً پوری توجہ سے یہ بات سمجھیں کہ خلاق عالم اللہ نے پہلے اپنی قدرت کاملہ سے ملائکہ کو، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ جنات کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نار سے یعنی آگ سے پیدا فرمایا۔ ملائکہ نوری، ملائکہ بھئی جتنی میں توجہ چاہتا ہوں ابھی اتنی نہیں مل رہی، اور زیادہ چاہیے۔ پوری توجہ میں
اسٹیج پہ انشاءاللہ اسٹیج کے روایتی مضامین سے ہٹ کر عنوان دے رہا ہوں۔ فیصل آباد کے روشن ضمیروں، فرشتے نور سے بنائے گئے تو ملائکہ فرشتے نوری اور جنات ناری، نوری بن گئے ناری بن گئے۔ ایک دن اللہ کی رحمت آئی موج میں اور کمال محبت اور کمال وقار سے اللہ نے فرمایا، او نوریو، او ناریو، سنو، اب میں اللہ اپنے خلیفہ کو پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو؟ یہ لفظ میرے ساتھ بولیں، ترجمہ نہیں آتا، نائب، خلیفہ بمانا نائب۔ یہ خلیفہ میرا لفظ نہیں ہے، میں آپ کو جگانے کے لیے قرآن کی آیت کا ایک حصہ دوں تاکہ آپ لفظ خلیفہ کو سمجھیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ایک تصور تھا، اگر آپ تصور میں آئیں تو بات کا لطف زیادہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا، او نوریو، ناریو، سنو، اب میں نائب پیدا کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب اس کو بنانا چاہتا ہوں جو خلیفہ خدا ہوگا۔ خلیفہ معمولی بات تو نہیں تھی، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ، خدا کا نائب۔ مقام انسانیت پہ ایک جملہ یہ، اور ایک اور جملہ دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرات علماء، طلباء، دانشوروں، وہ حسین منظر تھا۔ ادھر دیکھ کے اللہ نے فرمایا، نوریو، تم جانتے ہو سارا جہان میں نے امر کن سے بنایا۔ میں نے کن کہا، فیکون، ہو گیا۔ سارا جہان امر کن سے بنایا، اور اب نوریو خلیفہ صاحب بننے والے ہیں۔ میں اللہ خلیفے کو بنا رہا ہوں، امر کن کہہ کے نہیں، یہ مٹی یہ پانی لے کے گل گارا بنا کے میں اللہ اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے خود آپ خلیفے کو بنانے لگا۔ ہائے ہائے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں، دانشوروں، کیا مقام انسانیت کا تم تصور کر سکتے ہو کہ کیا حسین منظر ہوگا جب اللہ اپنے بے مثال ہاتھوں سے آپ آدم کا وجود بنا رہے تھے۔ سارا جہان امر کن سے بنایا، کن کہا، ہو گیا۔ آپ اگر اللہ کا نام محبت سے لیں تو آپ کو بلواؤں کہ کن سے سارے جہان کو کس نے بنایا؟ تھوڑی دیوانگی میں آ جاؤ، محبت سے کہو اللہ، ابھی بھی موج میں اللہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فسبحان الذی بیدہ
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. کن کہہ کے آسمان بنانے والا. کچھ آپ بھی میرے ساتھ تقریر کریں. میرا تو ذوق ہے تقریر کرنے کا اور تقریر سیکھنے کا، تقریر سکھانے کا. میں نے پنجاب میں کم از کم منفرد ایک ادارہ لاہور میں بنایا ہے، مرکز صوت القرآن سبزہ زار میں، جہاں ہم فن تقریر کی کلاس چلا رہے ہیں کہ تقریر بچے سیکھیں. اور تو آپ احباب تو ماشاءاللہ باذوق بیٹھے ہیں. سیکھیے تقریر اور میرے ساتھ کرائیے تقریر. محبت سے کہیے اللہ، موج میں اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ. کن کہہ کے آسمان بنانے والا، کن کا اشارہ کر کے زمینیں بچھانے والا، کن کا ارشاد فرما کے پہاڑوں کو بٹھانے والا، کن کہہ کے ملائکہ کو بنانے والا، کن کہہ کے ناریوں کو جنات کو پیدا فرمانے والا، ہمارے کن سے حیوانات پیدا کرنے والا، ہمارے کن سے نباتات پیدا کرنے والا، ہمارے کن سے جمادات کو پیدا کرنے والا، سب کا خالق، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق، سب کا داتا، سب کا داتا، سب کا مولا، سب کا نگران، سب پر مہربان، عزت والا، بڑائی والا، شان والا، قوت والا، قدرت والا، عظمت والا، رفعت والا، بزرگی والا، دینے والا، جھولیاں بھرنے والا، مرادیں پوری کرنے والا، بگڑی بنانے والا، یکتا یکتا واحد احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر. پوری توجہ. میں دو باتیں آپ کو دے دیا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، نوٹ کرنا. دوسری بات میں نے دی ہے کہ انسان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ بنایا. دو باتیں. اب تیسری بات دیتا ہوں. ہائے ہائے فیصلہ آباد والو، ایک لمحہ پورا تصور لیں. جب اللہ بنا رہے تھے نا، فرمایا خاک سے، مٹی سے، اس سے اور اسٹیج والی حرکت تھوڑی سی نقل و حرکت بند کریں، میرے مزاج پہ ایک اثر ہوتا ہے. میں بات بہت قیمتی کر رہا ہوں. او بیٹا بیٹھ جاؤ، پیارے بیٹھ جاؤ جلدی جلدی. شاباش. یہ آج کی میری تقریر شاید میں بار بار آپ کو نہ کہوں، میری طرف دیکھ کے سمجھنے کی ہے بس.
جو مراقبے میں بیٹھو گے شاید فائدہ نہیں لے سکو گے، میری طرف دیکھتے رہے۔ اللہ نے فرمایا نوریو دیکھو خلیفہ بن رہا ہے۔ اب فرشتے کہنے لگے اچھا کوئی بات نہیں، مٹی سے بن رہا ہے۔ کس شے سے؟ خاک سے۔ بھئی ہم خاکی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ نوری چپ رہے، خاکی بولیں سارے۔ ہم کیا ہیں؟ خاکی ہیں۔ اور یہ خاکی کا لفظ میری تقریر میں آج بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم خاکی ہیں، ہمیں اس پہ ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں خاکی بنایا ہے۔ نوریوں نے کہا تھا، دانشوروں سنو، نوریوں نے کہا تھا خیر کوئی بات نہیں، خلیفہ صاحب مٹی سے بنائے جا رہے، ہم تو نور سے ہیں۔ اور ابلیس تو مارا گیا تھا جس نے کہا تھا اچھا میں ناری اور یہ خاکی، میں سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ خاکی کو عام نہ سمجھو، مجھے کبریائی کی قسم میں عظمت کا تاج خاکی کے سر پہ سجاؤں گا، عزت کا تاج خاکی کے سر پہ سجاؤں گا، شرافت کا تاج خاکی کے سر پہ سجاؤں گا، امانت دیانت صداقت کا تاج خاکی کے سر پہ سجاؤں گا۔ فیصلہ آباد والو اگر دل حاضر ہو تو آپ کے دل پہ یہ جملہ رکھ دوں، خلاق عالم آئے موج میں فرمائے نوریو خاکی عام شے نہیں، مجھے بزرگی اور عظمت و کبریائی و شان کی قسم میں نبوت کا تاج خاکی کے سر پہ سجاؤں گا۔ اور سنو ختم نبوت کا تاج بھی خاکی کے سر پہ سجاؤں گا۔ میرے اللہ اگر تو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اور اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در دے۔ میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ عزت دینے والا، گرج میں بولو، عزت دینے والا۔ اب تو نوری حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی شے بن رہی ہے، خاکی کوئی عام تو نہیں ہے۔ حیرانگی پہ حیرانگی اس وقت ہوئی جب خلاق عالم نے رعب سے فرمایا او نوریو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ او ملائکہ خلیفہ بن رہا ہے، خاکی بن رہا ہے، آدم بن رہا ہے، آدمی بن رہا ہے، انسان بن رہا ہے۔ جب اس کا وجود میں اپنے ہاتھوں سے بنا لوں گا، اس میں روح ڈالوں گا، بس جیتا جاگتا آدم کھڑا ہو، تم انن فانن جلدی جلدی سجدہ ریز ہو جانا، اپنی جبین جھکانا، تعظیم کرنا، اکرام کرنا، سجدہ کرنا، تاکہ پتہ چلے کہ میرا خلیفہ مسجود ملائکہ ہے۔
مسجود علامہ اقبال مرحوم کی بہت باتیں مجھے پیاری لگتی ہیں، یہ بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے جب اس نے کہا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے۔ علامہ ربانی صاحب میں ایک بات اور دوں، کیا زبردستی، کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم زبردستی علامہ نوری صاحب بننے کی کوشش کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے خاکی کو شان بخشی ہے یا نوری کو شان بخشی ہے؟ بولو 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 بھئی، میں منفرد عنوان دے رہا ہوں، میرے ساتھ آپ ذرا جاگ کے بیٹھیں اور بیدار رہیں، بولیں اللہ نے اپنی جگہ نوری محترم، میں ملائکہ کی بھی خدا نخواستہ توہین نہیں کر رہا، خدا گواہ ہے نوریوں میں جبرائیل امین کو اللہ نے جو شان بخشی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن خاکیو تمہیں مبارک دیتا ہوں، خاکیو تمہیں جو شان بخشی ہے، ایک نظر میری طرف، خاکی یہ محفل سجا کے بیٹھے تو خاکیوں کی اللہ اللہ سن کے نوری بھی آسمان سے اتر آتے ہیں۔ یہ مٹی کوئی عام شے تو نہیں ہے، یہ مٹی تو سبحان اللہ، جس مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا نا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ علماء، طلباء، دانشورو، تاجرو، صنعتکارو، ذمہ دارو، امراء طبقہ یا غرباء، مردوں، عورتوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں، بچیوں، انسانوں، ہمیں ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں خاک سے بنایا اور خاکی کو اتنی عزت بخشی، اتنا عروج بخشا، اتنا مقام بخشا کہ خاکی خلیفہ بھی ہے، خاکی ہاتھوں سے بنایا گیا، خاکی مسجود ملائک بھی ہے۔ میں کیوں نہ کہوں خدایا تیری قدرت پہ میں قربان کہ تو نے مٹی کو اتنی شان بخشی ہے۔ مٹی 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 علوم سے نوازی گئی، مٹی کو اللہ نے تقوی بخشا، مٹی کو اللہ نے طہارت بخشی، مٹی کو اللہ نے بزرگی بخشی، مٹی کو اللہ نے شرافت بخشی۔ فیصل آباد والو، آدمی کا جسم، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، وہ ایک مٹی کی عمارت اور ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں، خون کا گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب بھی اس سے ٹکرائے گی، تاجروں، صنعتکاروں کس گھمنڈ میں ہو، موت کی پرزور آندھی جب بھی اس سے ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی، اور پھر آپ کہتے ہو پہنچی خاک وہیں جہاں کا خمیر تھا۔ خاکی کو کس نے شان بخشی؟
معذرت کے ساتھ ہم جتنے بڑے جبے کبے والے بزرگ بنے پھرتے ہیں نا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دین کی برکت سے شان بخشی ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، جو کچھ ہم ہیں نا ہمیں پتا ہے۔ اور تاجروں، صنعت کاروں، ذمہ داروں، اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھو، اترایا نہ کرو، پہ اس کی تعریف کرو جس نے مٹی کو اتنی شان بخشی۔ ہاں بھئی، نوری ہیں یا خاکی؟ سارے بولیں نوری ہیں یا؟ آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ زبردستی میں علامہ نوری صاحب بننے کی کوشش کروں؟ کیا پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ زبردستی میں کھڑکیاں دروازے توڑ کے نور کے خانے میں جا گھسوں؟ مجھے اللہ نے خاکی بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، مسجود ملائک بنایا۔ علامہ اقبال کی بات کر رہا تھا، کیا خوب کہا ہے اس نے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا۔ ابھی دوستوں سے وہاں آپ کے پاس بات ہو رہی تھی، وہ سفیان بھائی اور دیگر دوستوں، میں نے کہا بنیادی طور پہ ایک شریف انسان ہونا بہت بڑی سعادت ہے، ایک شریف انسان ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں شریف انسان بنائے اور انسانیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھئی، آپ میرے ساتھ بولیں، انسان اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفہ خدا ہے۔ انسان خلیفہ ہے، بولیں اس بات دیتا ہوں، کیا ہے؟ خلیفہ۔ ہر انسان خلیفہ۔ فیصل آباد کے روشن ضمیروں، انسان خلیفہ خدا ہے، اور میں سلام کرتا ہوں صدیق اکبر کو جو خلیفہ خدا بھی ہے، خلیفہ مصطفیٰ بھی ہے۔ خدا کا بھی خلیفہ ہے ابو بکر، مصطفیٰ کا بھی خلیفہ، مصطفیٰ کا بھی، بولو بولو، مصطفیٰ کا بھی۔ ایک اور بات دوں، جس نے خلیفہ خدا کی عزت نہ کی، انسان کی عزت نہ کی، ابلیس ٹھہرا۔ نے انسان کی عزت نہ کی، ابلیس ٹھہرا۔ اور اللہ نے وہاں کیا جملہ فرمایا؟ قال ما منعك، قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي۔ او ابلیس، تجھے حیا نہ آئی، تو نے اس کو بھی سجدہ نہ کیا جسے میں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ بنایا ہے۔ جس نے خلیفہ خدا کا انکار کیا، ابلیس ٹھہرا۔ اجازت ہو تو کہہ دوں، جس نے خلیفہ مصطفیٰ کی عزت نہ کی وہ بھی انک رجیم، ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ خیر، یہ میرا عنوان نہیں ہے، عنوان پہ آتے ہیں۔ انسان ایک عمارت ہے جسے اللہ نے بنایا، انسان ایک، جسے، بولیے بولیے، جسے، اس مسجد کا نام رکھا ہے مولانا، مسجد ابو ہریرہ۔ جمعہ بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے جامع مسجد ابو ہریرہ۔ ایک نظر میری طرف، یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ بیٹیاں ہیں، برانچیں ہیں، شاخیں ہیں۔ ان مساجد کی جو مین برانچ
ہیڈ آفس مین مرکز ہے، وہ ہے اللہ کا گھر بیت اللہ۔ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ اللہ میاں جو بیت اللہ کا نام لے محبت سے لے، تیرے گھر کا نام لیا تو اپنا گھر دکھا دے میرے اللہ، خدایا بار بار اپنا در دکھا دے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ کیا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ اور پوری طرح نوٹ کرو، بیت اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا۔ یہ وہ عمارت ہے جسے کس نے بنایا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ مستری باپ بن گیا، مزدور بیٹا بن گیا، بیت اللہ کی تعمیر کاریگر خلیل اللہ، مزدور ذبیح اللہ، بیت اللہ دیکھ کے خوش ہونے والا اللہ، بیت اللہ، بیت اللہ، کعبہ تیری عظمت کو سلام، کعبہ تیری شان کو سلام، بیت اللہ تیرے روب کو سلام، بیت اللہ تیرے انوارات و تجلیات کو سلام۔ فیصل آباد والو، جب میں اپنی آنکھوں سے بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں واہ واہ بیت اللہ، تو اتنا عظیم ہے، تیرا معمار خلیل بنانے والا کتنا عظیم ہوگا۔ وہ عمارت اپنی جگہ، میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں فیصل آباد والو۔ بیت اللہ وہ عمارت ہے جسے خلیل اللہ نے بنایا، اور تم وہ عمارتیں بیٹھے ہو جنہیں خود اللہ نے بنایا۔ بیت اللہ کو دیکھو، خلیل اللہ یاد آتا ہے، انسان کو دیکھو اللہ یاد آتا۔ اس عمارت کو کس نے بنایا؟ اب بولو بولو یار، کس نے بنایا؟ یار میں ایک بات دیتا ہوں اور مجھے اس بات کے کہتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم ہیں مٹی، سنو ہم ہیں مٹی، لیکن اللہ نے مٹی کو اتنی شان بخشی ہے کہ مٹی جب گرجتی ہے اور اللہ اللہ کرتی ہے نا، یہ مٹی گرج رہی ہے نا۔ ایک بات میں یوں دے دوں اس انداز میں، بیت اللہ وہ عمارت ہے، علامہ ربانی صاحب یہ جملہ آپ کی نظر اسٹیج سے ہٹ کر ہے، بیت اللہ وہ عمارت ہے جس میں اذانیں پڑھی جاتی ہیں، بیت اللہ وہ عمارت ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، بیت اللہ وہ عمارت ہے جس میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بیت اللہ وہ عمارت ہے جس میں اللہ اللہ کیا جاتا ہے۔ وہ عمارت اپنی جگہ اعلیٰ، جس میں نمازیں، جس میں اذانیں، جس میں قرآن، جس میں تلاوتیں، جس میں ذکر اذکار، اور سنو تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں، وہ اس عمارت میں اذان پڑھی جاتی ہے۔ یہ عمارتیں تو وہ بیٹھی ہیں جو خود اذان پڑھتے ہیں نا۔ قرآن شریف بیت اللہ شریف پڑھتا ہے یا انسان پڑھتا ہے؟ کچھ ہی بولو یار، کون پڑھتا ہے؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت
في البحر كالأعلام فبأي آلاء فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان. بیت اللہ شریف پڑھ رہا ہے یا انسان پڑھ رہا ہے؟ سارے بولو، سارے بولو. اب میں وہ جملہ دیتا ہوں جو میں کہتا ہوا رک گیا تھا کہ مٹھی بھر مٹی جب قرآن پڑھتی ہے اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے. یہ مٹی جب گرجتی ہے نا، حمد بے حد مر خدائے پاک را. پتہ نہیں کریمہ میں پڑھا تھا یا نام حق میں، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن پڑھا تھا نام حق میں. سنو، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را. وہ بات مجھے آج سمجھ آئی، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را. تعریفیں اس اللہ کی جس نے مٹھی بھر مٹی کو اتنا شان بخشا کہ مٹی سے پیر بن گئے اور مٹی سے خطیب بن گئے. ہر شے مٹی ہے نا، میں بھی مٹی آپ بھی. او بولو یار بولو، میں بھی مٹی آپ بھی. یہ جو مٹی ہے نا، سبحان اللہ، مٹی کی بھی قسمیں ہیں. توجہ، ایک مٹی وہ ہے جو پڑھ رہی ہے، ایک مٹی وہ ہے جو پڑھا. بلکہ یوں کہوں، معلم بھی مٹی، متعلم بھی مٹی، استاد بھی مٹی، طالب علم بھی مٹی، مرشد بھی مٹی، مرید بھی مٹی، خطیب یا مبلغ بھی مٹی، سامعین بھی مٹی، امام بھی مٹی، مقتدی بھی مٹی، افسر بھی مٹی، ماتحت بھی مٹی، حاکم بھی مٹی، رعایا بھی مٹی، تاجر بھی مٹی، صنعتکار بھی مٹی، بزنس مین بھی مٹی، فیکٹریوں والے بھی. سارا جہان مٹی ہے، کچھ نہیں ہے. تعریفیں اس اللہ کی جس نے مٹی کو اتنی شان بخشی کہ مٹی سے قرآن پڑھوایا. واہ میرے ربا، تو نے مٹی سے اذانیں دلوا دی. میرے اللہ، تو نے مٹی سے نعرے لگوا لیے. اللہ، تو نے مٹی کو جوش بخشا، مٹی کو جذبہ بخشا، مٹی کو یقین بخشا. وہ بھی مٹی ہے جو صوفی تنہائی میں میٹھی میٹھی اللہ 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 کی ضرب لگاتا ہے. اور وہ بھی مٹی ہے جو میدان جہاد میں دشمنان اسلام کے سامنے صف آرا ہو کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مٹی جب گرجتی ہے. فیصل آباد والو سنو، مٹی جب گرجتی ہے، مجاہد اسلام، مجاہد اسلام میدان جہاد میں جب نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتا ہے، مٹی کا جوش، مٹی کا ولولہ، مٹی کا جذبہ، مٹی کی گرج، مٹی کا ذوق اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ دنیا پہ آنے والا عذاب بھی ٹل جاتا ہے. ورنہ ہم کیا ہیں؟ خاکی ہیں. ہم کون ہیں؟ ایک بات میں کر گیا ہوں کہ بیت اللہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو عمارت ہے یہ خود قرآن پڑھتی ہے. اس پر ترمذی شریف کی ایک حدیث دیتا ہوں، علماء کے قدموں میں بیٹھا ہوں اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، دانشورو ایک نظر. یوں بیت اللہ کو بڑے پیار سے دیکھا کملی والے نے، بڑے وقار سے دیکھا کملی والے نے، اور ایک نظر سجا کے ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا بیت اللہ
تیری عظمت کو سلام ہے، پر تیری عمارت سے بھی وہ انسان زیادہ محترم اور معظم ہے جس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس لیے کہ تو خلیل کی عمارت ہے اور وہ رب جلیل کی عمارت ہے۔ اب میں ساری گفتگو کے بعد آپ کو اب رزلٹ پہ لاتا ہوں۔ اگر کوئی بدبخت اٹھے، اس سے پہلے ایک عظمت قرآن پہ آپ کا اشتہار کس عنوان پہ تھا؟ اشتہار تھا جلسے کس عنوان پہ تھا؟ اچھا، اصلاحی بیان، ماشاءاللہ اصلاحی ہو رہا ہے، بھی غیر اصلاحی تو نہیں ہو رہا؟ اچھا بھائی یار ایک بات دیتا ہوں، سارے جاگ رہے ہو، ذوق میں بیٹھے ہو؟ ایک نظر میری طرف، میری ساری تقریر ایک طرف، اس عنوان پہ یہ جملہ ایک طرف، دانشورو خاکی کی مٹی کی شان دیکھنی ہے تو آ عرش کی رات، معراج کی رات اللہ کے عرش پہ دیکھ۔ وہاں نوری گیا تھا یا خاکی گئے تھے؟ نوری تو رک گیا، مولانا روم کی زبان میں گر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، وہ دیکھو نوری رک گیا، کہنے لگا ایک بال کے سر جتنا اڑنے کی جسارت کروں، نوری تجلا آئے گا میرے پر جل جائیں گے۔ کملی والے نے عرش کی طرف دیکھا، اللہ اللہ، رفیق سفر رک گیا، ساتھی رک گیا، نوریوں کا سردار رک گیا، جبرائیل رک گیا، روح الامین وہ رکا، اللہ میرے لائق ارشاد فرمایا ادن منی یا محمد یا محمد یا محمد، کملی والا آ آ آ عرش پہ آ، عرش پہ آ۔ سنو فیصلہ آباد والو، مکدی مکائیے اخیر کر چھڑیے، اللہ نے کمال کر دی، فرمایا جہاں نوریوں کے سردار کے پر جلتے ہیں وہاں خاکیوں کے سردار کے قدم بڑھتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ فیصل آباد والو، خاکیوں کے سردار کی وہ شان دیکھ جب اللہ کے عرش پہ، عرش ربی پہ، باتیں کہنا آسان ہے، تصور کرو عرش ربی پہ دو ہستیاں ہیں، ایک ذات اللہ، دوسری ذات محمد الرسول اللہ۔ والضحا کے چہرے والے
واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کی ہاتھوں والے، مزمل کی کملی والے، مدثر کی چادر والے، میرے نبی، شاہد نبی، بشیر نبی، نذیر نبی، داعی اللہ نبی، سراج منیر نبی، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدى، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین، رؤوف نبی، رحیم نبی، کریم نبی، مشفق نبی، محسن نبی، منعم نبی، مہربان